شاہد حسن نے شاعری کے علاوہ اس بوجھ کو اٹھانے کا پہلا قدم اٹھایا ہے. شاید آپ اپنا مضمون پیش کریں. یہاں کی ورک شاپ میں اس میں میرا سے کی بہت ہی بھرپور کوششیں شامل ہیں. اس میں مجھے یہ دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی کہ اس میں رائٹرز خواتین کے حوالے سے بھی ہمیں ریپرزنٹیشن دی گئی، اس لیے کہ اگر ہم کسی بھی بات کو ایک الگ پرسپیکٹو میں رکھ کے دیکھتے ہیں اور اس کا ہماری تہذیب یا ہمارے پاکستانی معاشرے کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں بنتا تو پھر وہ بات محض نصابی کتابی اور کنسیپشن رہ جاتی ہے، اور اس میں وہ بات نہیں آتی کہ جب آپ واقعی اس کا اظہار کرنا چاہیں اپنی معاشرت میں تو وہ کتنی میننگ فل ہو سکتی ہے. تو اس غالباً اس نئے پرسیپشن کی خاطر ہی انہوں نے اتنی محنت یہاں پہ کی ہے. اور اس میں میرا جو احساس ہے وہ یہ کہ مجھے یہاں کے دو اعتبار سے تو بہت خوشی ہوئی کہ ویمنس موومنٹ کے حوالے سے جو کچھ بھی باتیں ہو رہی ہیں جس سطح پہ ہو رہی ہیں اتنی اویئرنیس مجھے نہیں تھی، جو کہ یہاں کی بہت سارے ایشوز جو اٹھائے گئے ہیں تو میری رائٹنگ پر یقیناً اس کا اثر ہوگا. دوسری بات جو یہ تھی کہ ہم یہ دیکھیں کہ آیا ادب کی سطح پر جو کہ غیر محسوس طریقے سے ہمیں تبدیلی لاتا ہے اس کی اپنی جگہ کتنی اہمیت ہے. تو آیا ہمارے یہاں لکھنے والی جو خواتین ہیں ان کے یہاں کوئی نئی سینسیبلٹی سامنے آ رہی ہے یا نہیں، کیونکہ ہمارے یہاں بہت ہی ٹریڈیشنل فارمز موجود ہیں اور عام طور پر شاعرات یا افسانہ نگار جو بھی اپنا اظہار کرتی ہیں تو وہ انہی فارمز میں کرتی ہیں اور اسی آربٹ میں وہ چلتی رہتی ہیں. لیکن ہم دیکھیں گے کہ ہمارے نئے لکھنے والوں نے نئی اور جدید حیثیت کے حوالے سے لکھا ہے. تو ایک یہ بہت ہی مختصر سا میں نے 3 ڈیکیڈز تک اسے رکھا، بلکہ 1950 سے لے کر اب تک جو کچھ شاعری کے حوالے سے ہوا ہے تو چونکہ ہمارے اب یہ تو ہم نے ایکسپیکٹ کر سکتے کہ آپ سب ساری ادبی تحریریں پڑھتے ہوں یا ہم آپ کے سارے ڈاکیومنٹیشنز جتنی بھی ہیں وہ سب کچھ ہر وقت پڑھتے رہتے نہیں. میرا خیال اس قسم کی کانفرنسز اور اس قسم کی میٹنگز میں یہ باتیں زیادہ کھل کر سامنے آتی ہیں. تو اب ہمارے انگریزی اور اردو میں دونوں میں تحریریں ہیں. اب ویسے سپاہی یہاں موجود ہیں، کچھ اردو شاعرات کے حوالے سے میں نے مضمون لکھا ہے تو میں یہاں پیش کروں گی. کیونکہ جب ہماری تنقید پہ لکھنے بیٹھتے ہیں نا تو مرد لکھتے ہیں وہ، اور وہ اسی اپنی بنے بنائے اصولوں کے تحت دیکھتے ہیں. اچھا اس شاعرہ کو ریجیکٹ کر دو، یہ بڑی ولگر رائٹنگ ہے، اس کو ریجیکٹ کر دو، یہ ہے مطلب ان کو وہ ہمیں اس کی ٹوٹیلٹی میں یہ نہیں دکھاتے کہ ہم نئی عورت کس طرح سامنے آئی، کس طرح وہ چاہے اس کی فرسٹریشنز ہے چاہے اس کی وہ کچھ بھی ہے، مطلب ونس کے ساتھ ہم اسے دیکھنے سے محروم رہ جاتے ہیں. تو یہ ہے اردو شاعری میں جدید پاکستانی عورت کی حیثیت کا اظہار، حیثیت کی سطح پہ. تو اصل کے زیر اہتمام 21 مارچ سے ہونے والی اس کانفرنس کا ایک اہم موضوع ہے عورت اور ادب، اور اس موضوع کے تحت میری اس تحریر کا عنوان ہے نئی شاعری میں جدید پاکستانی عورت کی حیثیت کا اظہار. اگرچہ اس حوالے سے ایسے بے شمار موضوعات زیر بحث لائے جا سکتے تھے جن پر مختلف زاویوں سے روشنی ڈالی جا سکتی ہے اور ادب کے پس منظر میں عورت کی شخصیت، اس کی سائیکی اور اس کے وجود کی مختلف جہتوں کے ساتھ ساتھ اس حقیقت کو بھی اجاگر کیا جا سکتا ہے کہ آج جبکہ عورت اپنی ذات اور اپنے وجود کی ہمگیریت کا تعارف کرانے کی شدید ضرورت کا اندازہ لگا کر برملا اپنے اظہار پر مجبور ہو چکی ہے، اور اس کے وجود کی رنگا رنگی نے کیسے کیسے نئے رخ اور زاویے متعین کیے ہیں، اور افسانے اور شاعری اور فنون لطیفہ کے دیگر مظاہر میں وہ اپنے خط و خال کی صورت گری کرتے ہوئے اپنے تشخص کی، اپنی آئیڈینٹی کی کون کون سی منزلوں سے گزری ہے. تو اس اعتبار سے اہم موضوع یعنی عورت اور ادب کو برتنے کی ایک صورت میرے لیے یہ تھی کہ میں تاریخی پس منظر اور تحقیقی نقطۂ نظر سے ان تمام تفصیلات کا جائزہ لوں جو سماجی، معاشرتی، معاشی اور تہذیبی اعتبار سے بدلتی ہوئی صورت حال میں ایک بالکل مختلف ماحول اور بالکل مختلف رویوں میں گھری ہوئی جدید عورت کے ذہن کا مطالعہ کرنے میں نہ صرف ہماری مدد کرے بلکہ یہ بھی بتائیں کہ اس نئے ماحول کا پیداواری ذہن عورت ہونے کے تجربے کی معنویت کو کیسے سامنے لا رہا ہے. اور کیونکہ عورت کا عورت ہونا بذات خود ایک بہت بڑا تجربہ ہے، اور اس تجربے کی تہذیب کی کہانی انسانی تمدن کی کہانی کے ساتھ ساتھ آج تک جاری ہے.
لیکن یہ تمام تفصیلات بلا شبہ ایک بےحد طویل تحقیقی مقالے کی تعریف تھی، اور یہ کانفرنس جس میں میرے علاوہ اور خواتین بھی شامل ہیں اتنے طویل مقالے کی متحمل نہیں ہو سکتی، لہٰذا زیادہ مناسب بات میرے لیے یہ ہے کہ میں اس موضوع کو برتنے کی دوسری صورت کی جانب آؤں، یعنی ایک خاص عرصے کا تعین کروں اور پھر قلمکار خواتین کے تخلیقی اظہار کے مختلف تجزیے سے میں یہ اندازہ لگانے کی کوشش کروں کہ عورت اپنے سماجی، معاشی اور تہذیبی مناصب سے عہدہ برا ہوتے ہوئے احساس کی سطح پر جن تجربات سے گزر رہی ہے ان کی کیا نوعیت ہے، اور آیا ان میں محرومی اور لا حاصلی کا احساس غالب ہے یا اس لذت کا جو کہ احساس سرخروئی میں مگر رہنے سے حاصل ہوتی ہے، اور آیا اس کا ہر اٹھنے والا قدم اسے واقعی اگلی منزلوں کی خبر دے رہا ہے یا نہیں دے رہا۔ نئی شاعری میں جدید پاکستانی عورت کی حیثیت کا اظہار کے تحت اس تجزیے کو میں نے ان چند تازہ تر شعری مجموعوں تک محدود رکھا ہے جو گزشتہ 3-4 دہائیوں میں سامنے آئے ہیں، اور جہاں تخلیقی سطح پر عورت نے ایک بہت حساس اور زندگی کی نئی معنویت سے آگاہ ذہن کی بیداریوں کے ساتھ زندگی کا مطالعہ کرنے کی صلاحیت کا اندازہ کروایا ہے، لیکن نہ صرف اندازہ کروایا ہے بلکہ اس اعتماد کا اظہار بھی کیا ہے جو اس صلاحیت کے نتیجے میں آج کی عورت میں پیدا ہوا ہے۔ یوں تو یہ فہرست کچھ کم طویل نہیں اور بہت سے نام طوالت کے پیش نظر مذکور ہونے سے رہ جائیں گے، لیکن بحیثیت مجموعی اس طبی تشخص سے یہ صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ ایک جانب اگر پاکستان کے استحصالی اور روایتی معاشرے کی بے شمار سماجی اور معاشرتی ناانصافیوں میں گھری ہوئی عورتوں کی ایک بڑی تعداد ابھی احساس ضیاء سے بھی نابلد ہے، تو دوسری جانب بہرحال کچھ تعلیم یافتہ اور حساس وجود رکھنے والی خواتین کی ایسی تعداد موجود ہے جو اپنے اندر کی توانائیوں کو تخلیقی سطح پر ظاہر کر رہی ہے۔ میں اس میں سے درمیان سے اور جو تفصیلی باتیں ہیں ان کو چھوڑ کے میں اس طرف آ جاتی ہوں کہ اگر میں ان تمام اشعار کا مطالعہ کروں تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عورت کا وجود اپنے فطری جذبات اور اپنی مخصوص سوچ و فکر کے حوالے سے ایک طویل عرصے تک اپنی فطری بے ساختگی کے اظہار سے محروم رہا ہے۔ بالآخر اس شعری سفر میں وہ منزلیں آئیں جب ترقی پسند تحریک کے زیر اثر لکھنے والوں نے عورت کے حسن و جمال سے فرصت طلب کر کے زندگی کی اور بہت سی کھلی ہوئی سچائیوں سے آنکھیں ملا کر گفتگو کرنے کے فن کا آغاز کیا۔ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، یا اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ تو اس انکشاف سے یہ اندازہ ہوا کہ نئے عصری تقاضوں نے نہ صرف عورت اور مرد کے مروجہ روایتی رشتے کی معنویت کو بدلنا شروع کر دیا، بلکہ اب مرد اور عورت ایک دوسرے کو زندگی کے نئے تناظر میں نئی توقعات کے ساتھ دیکھنے لگے ہیں، اور اردو شاعری نے عورت اور مرد دونوں کے اس بدلتے رویے کا گہرا اثر قبول کرنا شروع کیا۔ وہ تمام تر شاعری جو اب تک مرد حضرات نسوانی جذبات کے بیان کے لیے حرف تانیث کے ساتھ یعنی عورتوں کے نام سے رقم کیا کرتے تھے، یا جو چند تخلیقی اظہار پر قادر خواتین بجائے اپنے نام کے کسی مرد کے نام سے لکھا کرتی تھیں وہ چیزیں، تو اب وہ ایک بالکل مختلف انداز میں اور نئے لہجے اور نئے تخاطب میں سامنے آئیں۔ بدایوں کی نوجوان شاعرہ ادا بدائی جو بعد میں ہم ادا جعفری کے نام سے ان کو جانتے ہیں شاعری میں، ان کا پہلا مجموعہ ساز ڈھونڈتی رہی میں جو کہ 1950 میں شائع ہوا تھا، اس گھٹن اور اس حبس کا احساس دلاتی ہیں۔ 1950 میں ادا نے یہ لکھا تھا اور اس لڑکی کے ذاتی احساس اور یہ شخصی تجربات کی بنیاد بنا تھا۔ ادا جعفری کا شعری سفر جب شروع ہوا تو وہ احساس قلب جو محض خواہش کے روپ میں سامنے آیا تھا اب صدائے احتجاج بن کر ابھرنے لگا۔ یہ کم و بیش وہی زمانہ تھا جب مغرب کی عورت نہ صرف انتخابات میں حق رائے دہی حاصل کرنے کی ابتدائی منزلوں سے بہت آگے نکل کر اپنے حقوق کی تحریک میں سرگرم ہو گئی تھی، بلکہ عورتوں کی اس تحریک کے نتیجے میں مکمل قانونی، سماجی، سیاسی اور معاشی مساوات کا مطالبہ لے کر وہ اپنی بھرپور جدوجہد کا آغاز کر چکی تھی۔ ایسے میں ہندوستان اور پاکستان کی وہ عورتیں جو نسبتاً مراعات یافتہ طبقے سے تعلق رکھتی تھیں
کسی حد تک ایک نئی سوچ پر وہ مائل نظر آئیں اور ان کے چاروں طرف جو بنے ہوئے جال تھے جو مذہب، قانون اور اخلاقیات کے نام پر موجود تھے اور جن کے درمیان کوئی راستہ بنانا ان کے لیے بے حد دشوار تھا، اس حبس اور اس گھٹن اور اس نامعلوم انتظار سے نڈھال شاعرہ نے اپنی نظم میں یہ لکھا کہ زیست خواب طربناک و فسون ساز سہی، رس بھرے نغموں کی ایک دلنشیں آواز سہی، فرش مخمل بھی زر و سیم کی جھنکار بھی ہے، جنت دید بھی ہے، عشرت گفتار بھی ہے، چشم سرشار کا اعجاز سہی، زیست خواب طربناک و فسون ساز سہی، قہر ہے اف یہ تسلسل، یہ تواتر، یہ جمود، یہ خاموشی، یہ تسلی، یہ گراں بار سکوت، شوق کو رخصت پرواز نہیں، رفت روح کا درباز نہیں، جسم آسودہ سہی، روح مگر ہے بیتاب، ایک بے نام تغیر کے لیے درد کی تیز سہی، لذت جاوید نہیں، نغمہ امید نہیں، سوچتی ہوں کہ کوئی اجلہ تاریخ ہے کیا، یہ گراں بار تسلسل، یہ حیات جامد، جس کی دیواروں کی سنگینی سے لرزاں ہے جب خیال، کوئی روزن بھی نہیں، کوئی دریچہ بھی نہیں، ایک دنیا ہے کہ ہے تیرہ و محدود و اداس، نور و نکھت سے گریزاں، مہ و انجم سے نفور، جس کی دیواروں کی سنگینی سے لرزاں ہے خیال، کاش پڑ جائے کہیں ایک خراش، ایک شگاف، غم کے ہاتھوں بھی سہی، اور پھولے سے کبھی کوئی آوارہ سی چنچل سی کرن نہ نکلے، ایک لمحے کے لیے میرے تاریک گھروندے میں اجالا ہو جائے۔ تو ادا جعفری کے ہاں اجالے کی یہ خواہش محض ایک فرد کی خواہش بن کر سامنے نہیں آئی تھی، بلکہ اس عصری آگہی کا سراغ دے رہی تھی جس کے بغیر تخلیقی سطح پر ایک اثر انگیز اظہار ممکن ہی نہیں تھا۔ ادا جعفری سے زورا نگاہ تک آتے ہوئے اس شعری سفر میں عورت حبس اور گھٹن کی کیفیت سے نکلی اور اپنی طویل مسافتوں کی تھکن میں گرفتار نظر آنے لگی، وہ تھکن جو لا حاصلی کا احساس دلانے لگتی ہے اور بلاخر ایک گہرے کرب کے طویل تجربے کی بے لذتی کا اظہار ہوتا ہے۔ آنگن کی نظمیں کے در، دیوار، دریچے، آنگن، دہلیزیں، دالان اور کمرے، سارے روح کے کتنے نازک، سوچو تو مٹی کے کھلونے، میرے لیے یہ کنج عبادت، میرے لیے یہ کوہ صداقت، میرے لیے یہ منزل وعدہ، خلد تحفظ، قصر رفاقت، جس کے راج سنگھاسن بیٹھی میں رانی ہوں، میں بیچاری، باہر چاہے طوفان آئے لیکن یہاں سب چین سے سوئیں، جب جاگیں تب سورج نکلے، سو جائیں تب چاندنی مہکے، میرے گھر والے جپتے ہیں میرے نام کی جے مالائیں، بار بار موتی پرواؤں، پور پور میں ہیرے پہنوں، کام کاج کا پلو ڈالے، دن بھر گھر سے الجھوں سلجھوں، رات کو لیکن آنکھیں موندے پچھلی رت کا ساون دیکھوں، ہیرے لال بکھرتے جائیں، محل دو محلے ہٹتے جائیں، چھوٹا آنگن، نیچے کمرے، دور دور سے ہاتھ ہلائیں، بیتے لمحے جگنوں ایسے اڑتے اور چمکتے آئیں، جگمگ جگمگ سونے جیسا، گھر سب کی نظروں میں آیا، بھیگا آنچل، پھیلا کاجل، کس نے دیکھا، کس نے چھپایا۔ زہرا نگاہ نے اپنی شاعری میں گھر کی بنیادوں پہ وفا کے بیج بوتی، رشتوں کی تہذیب کرتی، رفاقتوں کو نئے معنی پہناتی، ایک ایسی عورت کے شب و روز رقم کی ہیں جس کی آواز میں ابتدا ہی سے سپردگی کا رس ہے اور جس کے دستے محبت میں دعا کے انگنت پھول ہیں۔ رفاقتوں اور محبتوں کے سفر میں اس کے جسم پر سارے زخم اپنے ہی ہاتھوں کے لگائے ہوئے ہیں اور جو استحصالی معاشرے کی کڑی دھوپ تاپتے تاپتے اب کندن بن چکی ہے اور یہ احساس دلاتی ہے کہ ہمارے اور تمہارے راستوں میں کہیں بھی آشنا سورج نہیں ہے، بظاہر ساتھ چلتے جا رہی ہیں، کوئی بھی مشترک سایہ نہیں ہے، ہماری شخصیت کے آئینے میں ہمارے عکس سب چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے جسم کے بوجھل تقاضے ہماری روح تک گہنا چکے ہیں، ہم اپنے قرب کے کمزور دھاگے جھٹک کر توڑ دیں ہمت نہیں ہے، یہ زہر اب پی ہی نے جرت نہیں ہے، کبھی سچ بول دیں عادت نہیں ہے۔ اس منزل سے گزر کر زہرا نگاہ کے ہاں برسوں کی مسافت پر عورت ایک ایسے موڑ پہ آتی ہے جہاں اس کی ذات ایک مصلحت آشنا وجود بن کر زندگی سے یوں مکالمہ کرتی ہے، ملائم گرم سمجھو دے کی چادر،
یہ چادر میں نے برسوں میں بنی ہے، کہیں بھی سچ کے گل پھوٹے نہیں ہیں، کسی بھی جھوٹ کا ٹاکا نہیں ہے، اسی سے میں بھی تن ڈھک لوں گی اپنا، اسی سے تم بھی آسودہ رہو گے، نہ خوش ہوگے نہ پجمردہ رہو گے، اسی کو تان کر بن جائے گا گھر، بچھا لیں گے تو کھل اٹھے گا آنگن، اٹھا لیں گے تو گر جائے گی چمن۔ کشور نائک کا شعری اظہار ایک ایسی کھری اور سچی عورت کا اظہار ہے جس کی آواز مرد کے آگے کبھی نہیں لی جاتی۔ کشور ایک نسوانی وجود رکھنے کے باوجود مردوں کے اس معاشرے میں اپنی ذہنی فعالیت سے اپنا ایک تشخص قائم کرتی نظر آتی ہے جسے کسی بھی اعتبار سے رد کرنا ممکن نہیں ہے۔ کشور ناہید کے لہجے سے کسی خوابوں میں کوئی رومانوی جذباتی زندگی کے سحر سے لذت کشید کرتی ہوئی عورت کی خوابناک آواز کے بجائے ایک ایسی عورت کی آواز کا اعتماد بڑھتا ہے جو مرد سے رفاقتوں اور محبتوں کی التجا نہیں کرتی، بلکہ مرد کو یہ احساس دلاتی نظر آتی ہے کہ حیات کے اس سفر میں اس کی سچی ہمراہی کا لطف اٹھائے بغیر خود مرد کا وجود ناآسودہ اور تشنہ ہے۔ کشور ناہید کی شاعری میں جدید حیثیت کا اظہار کرتی عورت سماج میں ایک ایسے تجربے کی انتہا تک پہنچتی نظر آتی ہے جو اسے ایک طویل عرصے پر پھیلی جدوجہد کے نتیجے میں ایک ایسے مقام پہ لایا ہے جہاں سے اب اسے خود اپنے وجود کی روشنی میں اپنی اگلی راہوں کا تعین کرنا سہل ہو جائے گا، اس لیے کہ کشور کی ہاں افتادہ اور بے حال عورت کے بجائے ایک ایسی بھرپور عورت مکالمہ کرتی ہے جسے زندگی کے نت نئے تجربات اور انکشافات نے حوصلہ و اعتماد دیا ہے۔ خلا پہن کر ہوا میں پر مانگنا زندگی ہوتی تو میرا آشیانہ سب سے اونچا ہوتا، بل کھاتی سڑکوں، گھنے جنگلوں، بہتے دریاؤں اور اترتی یاشاروں میں سے کوئی بھی تو تم سے رشتہ نہیں بناتا ہے۔ تمہاری دھار چاقو کی سی تھی مگر صرف چاقو کا دستہ بن کر تم نے خود ہی پناہوں کے پردے چاک کر دیے۔ تمہاری زندگی کی ہر سورج کی منڈی میں بے بھاؤ اٹھا لی گئی۔ تمہیں پرمٹ پر جتنی آزادی ملتی ہے اس کا راشن تو ایک صبح کے لیے بھی ناکافی ہوتا ہے۔ میں اب سمندر کی سب سے اونچی لہر میں خود کو تحلیل کر کے ریت بن کر بکھر چکی ہوں۔ ساحل سمندر میری وسعت اور آنسوؤں کی طرح نمکین پانی میری حیات ہے۔ آگ لگے پیروں کے ساتھ تڑپتی چڑیا میرے سینے پہ آ گرتی ہے۔ ہوا اور تیز چلتی ہے، رات اور گہری ہوتی ہے۔ محبت مرنے کی قیمت دے کر حاصل ہوتی ہے۔ اردو شاعری میں فہمیدہ ریاض کی آواز ایک ایسی آواز کی حیثیت سے یاد کی جائے گی جس نے اس حوصلے کو اپنایا جو کسی استحصالی نظام کے خنجر تلے بریدہ ہوتے ہوئے گلے سے ایک چیخ کی مانند نکل پڑتا ہے۔ فہمیدہ نے پتھر کی زبان سے وطن دریدہ کی شاعری تک آتے آتے عورت کے تجربات کی سچائیوں کو انتہائی بے باک اظہار سے مربوط کر کے بہت سے اندھے ممنوعہ جذبوں کے حوالے سے ایک ایسی فضا مرتب کر دی جس میں عورت ایک سراپا احتجاج بن کر ابھری ہے۔ یہ احتجاج مرد کی جملہ حیثیتوں سے مغلوب اس روایتی معاشرے کے رویے کے خلاف ہے جس میں عورت کے احساس و جذبات کی خالصیت کو کبھی مذہب، سماج، قانون، اخلاقی قدروں کے نام پر ہمیشہ جھٹلایا جاتا رہا ہے، اور یہی دوغلا رویہ عورت کو اپنے وجود کے مکمل ادراک سے محروم رکھے ہوئے ہے۔ فہمیدہ نے اسی دھتکاری ہوئی عورت کو اس کی ذات کی تمام تر خوبصورتیوں کے ساتھ اثر نو تلاش کیا ہے اور اس کے جسمانی اور روحانی تقاضوں کو اس طرح ایک کلیت میں پیش کیا ہے کہ عورت کہیں آدھی دکھائی نہیں دیتی۔ پروین فنا سید کی شاعری میں عورت اپنے روایتی کردار میں وفا اور عشق کی ایک طرفہ علامت بن کر ابھرتی ہے، اگرچہ اس کی آواز میں کہیں کہیں مرد کے مروجہ رویوں کے خلاف غصے کا اظہار بھی موجود ہے، مگر یہ اظہار محض بیان اور ذکر تک ہی محدود رہ کر کسی کسب اور تڑپ کی نشاندہی تو ضرور کرتا ہے مگر احتجاج بن کر بلند نہیں ہوا ہے۔ اور یوں پروین فنا سید کے ہاں جدید عورت کی حیثیت کے وہ تجربے نظر آتے ہیں جن کے تناظر میں تشکیل پاتی اس کی نئی شخصیت کے خد و خال اسی روایتی عورت سے ملتے جلتے ہیں جو اپنے دکھوں اور کرم کی چادر میں ہر روز ایک نیا پیوند لگا لیتی ہے اور پھر اسی چادر میں اپنے وجود کو چھپائے رکھتی ہے۔ پروین شاکر نے خوشبو کی قلم سے ایک ایسے وجود کی صورت گری کی ہے جس کی رگوں میں مرد اور عورت کی سچی رفاقتوں اور محبتوں کی ازلی تشنگی
خواہش بن کر دوڑ رہی ہے. پھر اس محبت کی تجسیم سے لے کر اس کی تہذیب اور اس کے گوناگون رنگوں کے بیانات کے مطالعے سے اندازہ ہوا کہ سپردگی اور ہمرشتگی کی خواہش عورت کے وجود کا فطری جذبہ ہے جسے وہ کبھی بھی جھٹلا نہیں سکتی. مگر پھر پروین شاکر کے یہاں خوشبو سے خود کلامی اور انکار تک پہنچتے پہنچتے عورت اپنی ذات کے سفر میں درپیش انہی پرپیچ اور پرخار راہوں سے اپنا دامن تار تار کرتی نظر آتی ہے جو ان کی پیشرو شاعرات کے تجربات میں زندگی کی صداقتوں کے طور پر درائیں تھیں. پروین کے ہاں عورت کا نسوانی وجود جو ابتدا میں سپردگی اور وفا پرستی کا مظہر بن کر سر جھکاتا نظر آتا ہے اور ہر لمحہ بکھرنے ٹوٹنے اور مجروح دلی کے عمل سے گزرتا ہے، خود کلامی اور انکار کی شاعری تک آتے آتے ایک ایسے روپ میں بدل گیا جو جسم و جان کی اکائی کو سمیٹے رہنے کے فن سے آگاہ ہے. حسن کے سمجھنے کو عمر چاہیے جانا، دو گھڑی کی چاہت میں لڑکیاں نہیں کھلتی. اور میں ایک نوزائیدہ چڑیا ہوں لیکن پرانا باز مجھ سے ڈر رہا ہے. خوشبو ہے وہ تو چھو کے بدن کو گزر نہ جائے جب تک میرے وجود کے اندر اتر نہ جائے. اور میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی، وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا. عذرا عباس نے اپنی طویل نثری نظم کی مسافتیں میں ایک خواب دیکھتی اور اس خواب کی معنویت سے الجھتی ہوئی عورت کی ذہنی کیفیتوں کو رقم کرنے کے بعد اپنے دوسرے مجموعے میں اس طرح کے ہاتھ تک آتے آتے جدید عورت کی حیثیت کا اظہار کر معاہدہ کیا تھا. فاطمہ حسن نے اسی لاحاصلی کا احساس دلاتے ہوئے لکھا، باتوں کے بہلاووں میں مجھ کو کیوں الجھاتے ہو، اپنے آپ کو کب دیکھا ہے اوروں کو پہچانو گے، لمحوں میں سب جینے والے لمحوں میں کھو جاتے ہیں. عورت کے اصلاح حاصلی کے احساس کو ایک تاریخی تناظر کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی جائے تو اندازہ ہوگا کہ انسانی معاشرے میں ذہنی سطح پر کوئی تبدیلی خارج کے اثرات کے تحت نہیں آتی ہے، بلکہ بنیادی طور پر ان رویوں کی بتدریج تبدیلی سے خود بخود پیدا ہوتی ہے جو ایک مسلسل عمل کے نتیجے میں سامنے آتے ہیں. پاکستانی معاشرہ اپنے مخصوص مزاج کی بنیادی خصوصیات میں آج بھی ہوئی ہے جو کئی دہائیاں قبل تھا، اور سماجی، معاشرتی، علمی اور فکری سطح پر اگر اس میں عورت کی اسی آواز کو انہوں نے زنجیر کیا ہے جو مختلف انسانی رشتوں کو معنی عطا کرتی ہے. اس آواز نے اپنی شاعری کا انتصاب اپنے باپ کے بجائے اس ماں کے نام لکھا ہے جو جدید عورت کے بااعتماد اور حوصلہ مند وجود کا ایک معنی خیز استعارہ ہے. میرا قد میرے باپ سے اونچا نکلا، میرا قد میرے باپ سے اونچا نکلا اور میری ماں جیت گئی. آگے جا کر یہی آواز اپنا تعارف کراتے ہوئے لکھتی ہے، میرا تعارف جو تم سمجھتے ہو وہ نہیں ہے. میں اپنی گلیوں کی دھوپ میں کھیل کر بڑھی ہوں، میں خواب کی عمر میں بھی حالات سے لڑی ہوں. میں اپنے آبا کی قبر پر کھلنے والی وہ خوشنما کلی ہوں جو اپنے ہونے کے جرم میں ہر سزا کو ہنس ہنس کے کاٹتی ہے. پھر اور چند اشعار میں کئی نظمیں بہت اچھی تھی مگر میں نہیں ان کا انتخاب رکھ سکی. تو چند شعر ہے کہ کچی عمروں میں بھی اکیلی رہی، میں صدا اپنی ہی سہیلی رہی، اور لاکھ پتھر ہوں مگر لڑکی ہوں، پھول ہی پھول ہیں اندر میرے. لاکھ پتھر ہوں مگر لڑکی ہوں، پھول ہی پھول ہیں اندر میرے. اور میری انا میرا معیار فن نہ ہو کیوں کر، یہ فن ملا ہے وراثت میں اپنی ماں سے مجھے. عشق آفرین نے اپنی ایک اور مکمل نظم غیر اہم فرد کے لیے بھی برصغیر کی ایک افلاک زدہ دیہاتی عورت کے شب روز بہت خوبصورتی سے نظم کیے ہیں، اور مجھے افسوس ہے کہ یہ نظم اس وقت میرے پاس نہیں ورنہ میں آپ کو سناتی. اور اسی طرح ان کی غزل کے دو اشعار اور ہیں کہ لڑکیاں ماؤں جیسا مقدر کیوں رکھتی ہیں، لڑکیاں ماؤں جیسا مقدر کیوں رکھتی ہیں، تن صحرا اور آنکھ سمندر کیوں رکھتی ہیں. عورتیں اپنے دکھ کی وراثت کس کو دیں گی، عورتیں اپنے دکھ کی وراثت کس کو دیں گی، صندوقوں میں بند یہ زیور کیوں رکھتی ہیں.
سارہ شگفتہ کی کتاب آنکھیں، جو ان کی نثری نظموں کا مجموعہ ہے، ایک ایسی عورت کی داستان حیات ہے جو زندگی کی پاک ترین منافقتوں میں گری اپنے باطن میں کھلی آنکھوں سے اپنے درد و کرب کو رقم کرنے کی کوشش میں اپنے لہجے کی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی تھی۔ سارہ شگفتہ کا یہ نامکمل اظہار ایک تخلیقی کرب سے وابستہ ہو کر ایک خاص حوالے سے سامنے آیا ہے، مگر اس نامکمل اظہار کے پیچھے ہمارے معاشرے کی بے شمار کچلی ہوئی مظلوم بے بس عورتوں کی آنکھیں خون کے آنسو روتی نظر آ رہی ہیں، اور سارہ کی آنکھیں انہی آنکھوں کا استعارہ بن کر زندگی کی بے معنویت پر اس طرح نہ اترتی ہیں۔ ہر قدم زنجیر معلوم ہو رہا ہے اور میرا دل تہ کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ شور مجھے لہو لہان کر رہا ہے، میں اپنی قید کاٹ رہی ہوں، اور اس قید میں کبھی ہاتھ کاٹ کر پھینک دیتی ہوں، کبھی آواز کاٹ کر پھینک دیتی ہوں۔ میرا دل دلدل میں رہنے والا کیڑا ہے اور میں قبر سے دھتکاری ہوئی لاش۔ سڑان کی سڑان سے میری آنکھوں کا ذائقہ بدرو ہو رہا ہے، اور میں انسان کی پہلی اور آخری غلطی پر دم ہلائے بھونکتی چلی جا رہی ہوں۔ تنویر انجم اپنے پہلے مجموعہ کلام انوکھی لہر میں اپنی نظم بازیافت میں لکھتی ہیں، تم نے سوچا بہت کوئی مل جائے گا، اور بدن پر چمکتے ہوئے خواب سی ایک صورت کہیں پر نظر آئے گی، راستوں میں دھنک سی بکھر جائے گی۔ میں نے سمجھا یہی، رات دن کی سبھی محنتوں کا بدل تم مجھے جان کر چون لو گے کبھی، مگر زندگی یوں گزرتی رہی، عمر بھر کے سفر کی تھکاوٹ بدن میں اترنے لگی، اور مجبوریوں کے نشیمن میں ہم اپنے خوابوں کے پتے گراتے رہے۔ جب اپنے دوسرے مجموعے سفر و قید میں نظمیں میں اپنی نظم دل کے ترازو میں اپنے تجربات لکھتی ہیں تو ان سے بھی لاحاصلی کا وہی اولین احساس نظر آتا ہے، اور پھر اس احساس سے پیدا ہونے والی محرومی جو ایک کبھی نہ ختم ہونے والی کسر بن کر دل میں چبھ رہی تھی، مجھے تیز دھوپ میں کھڑا کر کے خود دیوار کے سائے میں بیٹھتے ہوئے تم بہت معصوم تھے، اگر تم اتنے معصوم نہ ہوتے تو تمہیں قتل کیا جا سکتا تھا۔ تم نے اپنی کہانی سنا دی اور میری محرومیاں سننے سے پہلے کہیں دور چلے گئے۔ پاکستانی عورت کے وجود کی ناسودگیوں کی مختلف جہات کو ہماری شاعرات مختلف حوالوں سے مستقل لکھ رہی ہیں، اور اس اظہار میں کبھی زندگی کا رومانوی اور جذباتی پہلو نمایاں ہوتا ہے، اور کبھی اس کی ذہنی اور باطنی زندگی کی تشنگی، اور کبھی یہ احساس کہ عورت کے وجود میں نمو کی اس خواہش کو ابھی وہ سیرابی میسر نہیں ہے جو اس کی زرخیزیوں کو کمال تک پہنچا کر اسے ایک ایسے شجر سایہ دار میں بدل دے جس کی چھاؤں حیات انسانی کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ایک نظم نسیم سید کی ہے، آدھی گواہی کا مجموعہ ہے، اس میں یہ جھجک جو میری نمو میں ہے، جو قداوری سے اناد ہے، میری تربیت کا قصور ہے، میری پرورش کا فساد ہے، ابھی اگ رہی ہوں لحد سے میں، میری جڑ میں خوف کی کھاد ہے۔ اور یہ خوف کی کھاد کیا ہے؟ دراصل اس ناپائیدار ہمرشتگی کا احساس ہے جو عورت کی ذات کے دانے دانے کو محض کچے دھاگوں میں پرویا ہوا دیکھنے والوں کی مصلحت اندیشیوں اور منافقتوں کا مظہر ہے، جو اس کے بکھرے وجود کو سمیٹنے کے ہنر سے آج تک نہ آشنا ہے۔ عورت اپنی ذات کو دانہ دانہ ایک ہی ہستی کے دھاگے میں باندھے گوندھ کے سمجھے اس کی ذات کی سب بکھری کڑیاں زنجیر ہوئیں، دھاگے کی بس ایک گرہ کے بل پر اپنی ہستی کی تکمیل کے امکانات پرو دے۔ کچے دھاگے گرہ لگا دینے سے کب مضبوط ہوئے؟ جب چاہیں، جس طرح سے چاہیں، پھر سے اس تصویر کو توڑ کے ذات کو دانہ دانہ کر دیں۔ شبنم شکیل، یاسمین حمید کا بھی ایسی شاعرات میں آتا ہے جنہوں نے عورت ہونے کے تجربے کو مخصوص معاشرتی اور سماجی تناظر میں صرف 2 صفحات بہت مختصر سے رہ گئے ہیں۔ نہیں بہت اچھا پڑھتا۔ ان سماجی تناظر میں نئی حیثیت کے ساتھ لکھا ہے۔ شبنم شکیل کی ایک نظم کا عنوان ہے عدلِ دے کیا، میری تار تار محبتیں، میری دل فگار محبتیں، میری بے وقار محبتیں، میری بار بار محبتیں، سبھی مستعار محبتیں، جو اجڑ سکی نہ پنپ سکی، سر شاخ کے دل نہ سجا کبھی، کوئی لمحہ کھلتے گلاب سا، سر باب جان رقم ہوا، کوئی سانحہ کوئی المیاں، کسی قید میں کسی جبر میں رہی کور چشم بصارتیں، سو کتاب جاں کی عبارتیں، نہ سیاہ ہوئی نہ سفید کی، وہی ایک رنگ تھا سرمئی، وہ جو پیرہن کا ہے شام کے،
عمر ساری گزر گئی. یاسمین حمید لکھتی ہیں کہ تو بدل کر کبھی انداز پذیرائی کا امتحان لے میرے احساس کی بینائی کا. آئی جب اس کے مقابل تو نیا بھید کھلا مجھ کو اندازہ نہ تھا اپنی توانائی کا. اس نے بس سطح پر چلنے کا سلیقہ سیکھا. اس نے بس سطح پہ چلنے کا سلیقہ سیکھا اور سمجھنا تو مجھے کام تھا گہرائی کا. میں اپنی ذات کے محدود جنگل سے نکل جاؤں اگر وصل کی پروردہ ہوں جنگل سے نکل جاؤں. میں بجلی ہوں شرارہ ہوں اگر بادل کے اندر ہوں اور ایک رحمت کا قطرہ ہوں جو بادل سے نکل جاؤں. تو محبتوں اور رفاقتوں کی یہ بے معنویت اور یہ بے لذتی جو بار بار اور مستقل عورت کے حصے میں آتی چلی جا رہی ہے زندگی کے بارے میں اس کی باطنی سچائیوں کے انکشافات پر مشتمل ہے اور یہی اس عورت کا تعارف ہے جو اپنی تمام تر ذہنی فعالیت کے ساتھ آج انسانی معاشرے کی ایک اہم اکائی ہے. وضاحت نسیم یاسمین حمید منصورہ احمد ناہید قاسمی نوشیگینانی جدید عہد کی ایسی ہی ناآسودہ عورت کی آوازیں ہیں جو گھٹن اور جبر کی فضا سے باہر نکل کر اب اپنی ذات کی تہداریوں کے ساتھ بھرپور اظہار کی جانب بڑھے.